باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 11 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ پچھلی آیت کا تسلسل ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر جو اپنے نعمتیں نازل کیں، اور پھر انسان کی جو ذمہ داری ہے، اور پھر انسان کا مرتبہ ساری کائنات کے اوپر بڑھا کر اللہ تعالیٰ نے رکھا، اور فرشتوں کو بھی انسان کے تابع بنا دیا۔ اسی کا تذکرہ اس آیت سے شروع ہوتا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری صورت بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ابتدا کیسے کی، اس کی صورت کیسے بنائی، اس کا تذکرہ قرآن میں متعدد مقامات پر ہے۔ جیسے سورہ صاد میں آتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، آیت نمبر 71 سے لے کر 72 تک، کہ تصور کرو اس وقت کا جب کہ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں مٹی سے، کہ مٹی سے میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح تیار کر لوں اور اس کے اندر اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اسی طرح سورہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ البقرہ میں بھی اور سورہ ہجر میں بھی آتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، آیت نمبر 28 سے لے کر 29 تک۔ اور تصور کرو اس وقت کا جب کہ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں خمیر اٹھی ہوئی مٹی کے گارے سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح تیار کر لوں اور اس کے اندر اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ اگرچہ انسانی تخلیق کی ابتدا اور اس کی جو تکمیل ہے اس کو پوری طرح سمجھنا ہمارے بس میں نہیں ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی کے گارے سے پیدا کیا اور پھر اس کا ایک ڈھانچہ بنایا اور پھر اس میں روح پھونک دی اور پھر اس طرح ایک انسان پورا تیار ہو گیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جو بات کہہ رہا ہے، ہماری کتابیں جو ہمیں اسکولوں میں اور کالج کے لیول میں پڑھائی جاتی ہیں اور مختلف کافروں کی وہ جو تھیوریز پیش کی جاتی ہیں کہ انسان ابتدا بتدریج جو ہے وہ حیوانوں کی بگڑی ہوئی شکل ہے، کہ وہ انسان اس حیوان سے جب ترقی کرتا گیا تو وہ آہستہ آہستہ حیوان بن گیا۔ قرآن اس کے بارے میں واضح یہ کہتا ہے کہ یہ حیوانوں کی بگڑی ہوئی شکل نہیں، بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی روح اس کے اندر پھونکی۔ اس لیے تو ساری فرشتوں اور جنوں اور ساری مخلوقات کو اس کے سامنے جھکا دیا، کیونکہ اس کے اندر اللہ کی روح ہے خاص، اور اس روح کا تقدس اور مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ ساری چیزیں اس کے تابع رہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری صورت بنائی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یعنی جو پہلی تمہارے آبا ہیں، تمہارے جد امجد ہیں، تمہارے سب سے پہلے جو انسان ہیں جس سے تمہاری نسل چلی ہے، جب ہم نے اس کو بنایا اور اس کی شکل کو خوبصورت بنایا تو پھر تمام فرشتوں سے ہم نے یہی حکم دیا کہ اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ یعنی ایک مخلوق کا جو نمائندہ تھا ابلیس جنوں کا، وہ اس فرما برداری کے حکم میں شامل نہ ہوا اور آج تک وہ منکر ہے، اور اس لیے اس کی اور انسان کی جو جنگ ہے وہ پہلے دن سے لے کر قیامت کے دن تک جاری رہے گی۔ اس جنگ میں انسان کچھ جیتیں گے اور کسی جگہ پہ ابلیس جیتے گا، لیکن زیادہ تعداد ابلیس کے جیتنے والوں کی ہی رہے گی، کیونکہ اس نے یہ کہا تھا اور وہ اپنے جو ذمہ داری ہے وہ پوری طرح
کر رہا ہے، ایک انسان ہی ہے جو کہ ناشکرہ واقع ہوا ہے اور اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔